بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں 11ویں جماعت کی گلزار اردو کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم سبق نمبر 5 کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں کہ مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال، سبق کے مشقی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ سبق کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں کہ مصنف ڈاکٹر ابواللیث صدیقی آگرہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے آگرہ، بدایوں اور علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اردو ادب میں پی ایچ ڈی کرنے والے پہلے اسکالر تھے۔ انہوں نے 1943 عیسوی میں دبستان لکھنؤ پر مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی ابتدا میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ رہے۔ 1948 عیسوی میں لندن کے اسکول آف ایشین اینڈ افریقن اسٹڈیز چلے گئے اور شمالی ہندوستان میں ہند آریہ زبانوں پر تحقیق کی۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلے آئے، پہلے لاہور اور پھر کراچی میں سکونت اختیار کی۔ ابواللیث صدیقی اورینٹل کالج لاہور اور جامعہ کراچی سے وابستہ ہوئے اور شعبہ اردو کے سربراہ بھی رہے۔ اسی دوران انہوں نے کچھ عرصے اردو لغت بورڈ کراچی کے مدیر اعلیٰ کی حیثیت سے خدمات بھی سر انجام دیں۔ اس کے علاوہ کولمبیا یونیورسٹی کے وزٹنگ پروفیسر بھی رہے۔ آپ کی مشہور تصانیف میں تاریخ زبان، ادبیات اردو، مصحفی اور ان کا کلام، تجربے اور روایت، لکھنؤ کا دبستان شاعری، جرت اس کا عہد اور شاعری، 20ویں صدی کا اردو ادب، تاریخ زبان و ادب اردو، آج کا اردو ادب، کلیات مصحفی، نذیر اکبر آبادی اس کا عہد، رفت و بود، خودنوشت، اردو میں سائنسی ادب کا اشاریہ وغیرہ اہم تصانیف ہیں۔ چلتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی طرف۔ صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد اردو اس مقام پر پہنچی ہے جس میں ہر طرح کے خیالات کا اظہار بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کی مخالفت میں جن دلائل کا سہارا لیا جاتا ہے وہ اکثر بے بنیاد ہیں۔ قومی ترقی میں سب سے زیادہ معاون وہاں کی قومی زبان ہوتی ہے۔ اگر قومی زبان کو ذریعہ تعلیم بنا دیا جائے تو اس میں سائنس و فنون کی تعلیم دی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ اس سمت میں بامقصد کوشش ہو۔ عزیز طلبہ، کتاب میں موجود مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں، جس میں سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، اردو زبان کی ترقی میں پہلے کن لوگوں نے حصہ لیا؟ اس کا جواب ہے، اردو زبان کی ترقی میں اولین کردار صوفیاء کرام اور علماء کرام کا ہے، جنہوں نے تعلیم و تبلیغ کے لیے اس کو وسیلہ اظہار بنایا۔ بعد سوال ہے، اردو سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں فارسی زبان کا کیا مقام تھا؟ اس کا جواب ہے، اردو کے روایت پانے سے قبل فارسی کو سرکاری اور دفتری زبان کا درجہ حاصل تھا۔ علمی اور ادبی تصنیفات کی زبان بھی فارسی تھی۔ فارسی کا چرچا اس قدر تھا کہ نہ صرف ثانوی زبان کے طور پر بولی جاتی تھی بلکہ لوگ اس میں شاعری بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، فارسی کے اثر و اقتدار نے اردو پر کیا اثرات ڈالے؟ اس کا جواب ہے، ایک طویل عرصے تک حکمران طبقہ اور شعراء و ادباء کی زبان فارسی رہی۔ اس کا چلن اس قدر عام تھا کہ اردو جلد پنپ نہ سکی اور اس کی ترقی فارسی کے سبب رکی رہی۔ اس کے بعد سوال ہے، اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کے سلسلے میں ہمارے محبان قوم کا ایک طبقہ کیا کہتا ہے؟ اس کا جواب ہے، قوم کا درد رکھنے والے بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اردو زبان میں علوم و فنون پر لکھی کتابوں اور فنی اصطلاحات کی کمی ہے، نیز اس میں سائنسی مضامین کو بیان کرنے کی
استعداد پیدا نہیں ہوئی ہے، اس لیے فوری طور پر اردو کو ذریعہ تعلیم نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے بعد سوال ہے اردو زبان اپنی کون سی خوبی کی بنا پر جدید علوم و فنون کی تدریس کا فریضہ بخوبی سر انجام دے سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے اردو زبان میں ایک حیرت انگیز خوبی یہ ہے کہ اس میں نئے الفاظ اور دوسری زبانوں کی اصطلاحات کو قبول کرنے کی غیر معمولی صلاحیت موجود ہے۔ نئے الفاظ اردو میں شامل ہو کر اجنبی نہیں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید علوم و فنون کی تعلیم اگر اردو میں دی جائے تو یہ فریضہ وہ بخوبی انجام دے سکتی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے علمی اصطلاحات کا رواج کیسے ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے کوئی بھی زبان جب علمی لحاظ سے ترقی پاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اصطلاحات بھی وجود میں آتی چلی جاتی ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اصطلاحات پہلے مقرر کی جائیں اس کے بعد علوم و فنون پر کتابیں لکھی جائیں۔ جب فنی و سائنسی موضوعات پر تحریری سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں تو اس سے متعلق علمی اصطلاحات بھی رواج پاتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے قومی زبان کے نفاذ کا مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے قومی زبان کے نفاذ کا مسئلہ اس طرح حل ہو سکتا ہے کہ شعبہ زندگی سے متعلق اہل علم قومی زبان کی اہمیت اور ضرورت کا احساس کریں، اس کی ترقی اور فروغ میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے علاوہ حکومت کو اس سلسلے میں بھرپور سرپرستی کرنا ہوگی، اپنی کوشش کو ایک مقصد اور تحریک کے تابع کرنا ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے اردو میں سائنس کی تعلیم و تدریس سے سائنسی میدان میں ترقی ممکن ہے؟ اس بیان پر اپنی رائے دیجیے۔ اس کا جواب ہے دنیا بھر کے ماہرین تعلیم و نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ اپنی زبان کو چھوڑ کر اجنبی زبان کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے تو اس سے ذہن کی تخلیقی قوتیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ غیر زبان کے وسیلے سے جو معلومات ملتی ہیں ان سے ہماری تخلیقی قوت میں تحریک پیدا نہیں ہوتی۔ صحیح تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر قسم کے علوم اپنی زبان میں حاصل کریں اور اپنی زبان میں سوچنے کی عادت ڈالیں۔ حکومت اگر بڑے پیمانے پر جدید سائنسی علوم کی کتابیں اردو میں منتقل کرنے کی طرف توجہ دے، نئے تحقیقی مواد کو مسلسل قومی زبان میں شامل کرتے چلے جائیں تو سائنسی میدان میں ترقی ایسی ہی یقینی ہے جیسے سورج کا مشرق سے نکلنا۔ عزیز طلبہ، کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 2 درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ کثیر الانتخابی سوال ہے۔ امتحانات میں کثیر الانتخابی سوالات کچھ اس طرح سے آتے ہیں کہ ہر سوال کے جواب میں 4 آپشن دیے جاتے ہیں اور درست آپشن پر ٹک کا نشان لگانا ہوتا ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے ہماری علمی زبان تھی آپشن نمبر 1 فارسی و عربی، آپشن نمبر 2 اردو و عربی، آپشن نمبر 3 اردو و فارسی، آپشن نمبر 4 اردو و عربی و فارسی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 فارسی و عربی۔ دوسرا جملہ ہے قومی ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہے آپشن نمبر 1 عوام کی ترقی، آپشن نمبر 2 قومی زبان کی ترقی، آپشن نمبر 3 علمی و ادبی ترقی، آپشن نمبر 4 سرمایہ داروں کی ترقی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 قومی زبان کی ترقی۔ اس کے بعد جملہ ہے خیالات اور افکار کے اظہار کا ذریعہ ہے آپشن نمبر 1 زبان، آپشن نمبر 2 علم، آپشن نمبر 3 تعلیم و تدریس، آپشن نمبر 4 سائنس۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 زبان۔ اس کے بعد جملہ ہے اردو نے پروں سے پرواز کی آپشن نمبر 1 فارسی کے، آپشن نمبر 2 عربی کے، آپشن نمبر 3 ہندی کے، آپشن نمبر 4 انگریزی کے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 فارسی کے۔ اس کے بعد جملہ ہے اردو اور فارسی میں ہے آپشن نمبر 1 محبت، آپشن نمبر 2 یگانگت، آپشن نمبر 3 اجنبیت، آپشن نمبر 4 یکجہتی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 یگانگت۔ عزیز طلبہ، کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 4 درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، کالم کی ایک طرف میں نے الفاظ و تراکیب اور کالم کی دوسرے طرف میں نے انہی الفاظ و تراکیب کے مطابق جملے لکھ دیے ہیں۔ اس طرح سے پہلا لفظ ہے تنوع۔ اس کا جملہ بنے گا مارکیٹ میں اشیاء کا تنوع دیکھ کر
میں دنگ رہ گیا تھا۔ اس کے بعد لفظ اعانت جملہ بنے گا، لوگوں کی اعانت کرتے ہوئے کوشش کرنا چاہیے کہ ان کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اس کے بعد تیسرا لفظ اصطلاح، اس کا جملہ بن سکتا ہے اصطلاح سازی ایک ضروری امر ہے مگر اس کے لیے علمی معیار بلند ہونا چاہیے۔ اس کے بعد لفظ سایہ عاطفت، اس کا جملہ بن سکتا ہے والد کے مرنے کے بعد اسد نے اپنا لڑکپن چچا کے سایہ عاطفت میں گزارا۔ اس کے بعد لفظ ارباب بصیرت، اس کا جملہ بن سکتا ہے ارباب بصیرت غور و فکر کے ذریعے پوشیدہ رازوں کو پا لیتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ مفروضہ، اس کا جملہ بن سکتا ہے یہ بھی ایک مفروضہ ہی ہے کہ بے روزگاری لوٹ مار پر ابھارتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اقتباسات کی تشریح کی طرف۔ سوال نمبر 4، درج ذیل اقتباسات کی وضاحت کیجیے۔ اس میں پہلا اقتباس ہے، ذریعہ تعلیم کے باب میں ہمارے ملک میں گفتگو ہو رہی ہے۔ دنیا کے شاید ہی کسی ملک میں کسی مسئلے کے تصفیے نے اتنا وقت لیا ہو، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اب بھی اتنی مدت کے بعد کسی متفقہ فیصلے پر نہیں پہنچے۔ عزیز طلبہ، امتحانات میں اقتباسات کی تشریح لکھنے سے پہلے اس اقتباس کا حوالہ یعنی حوالے میں سبق کا نام اور مصنف کا نام لکھا جانا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح سے اس کے حوالے میں یہ لیا گیا ہے کہ یہ اقتباس سبق کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں سے لیا گیا ہے جس کے مصنف ڈاکٹر ابواللیث صدیقی ہیں۔ اس کے بعد تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں، ہمارے وطن عزیز میں اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ ذریعہ تعلیم کیا ہونا چاہیے، جبکہ یہ قابل بحث بات اصولاً ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ فطری بات ہے کہ قوم کی جو زبان ہوتی ہے وہی اس کا ذریعہ تعلیم بھی ہوا کرتی ہے۔ اپنی زبان میں دی جانے والی تعلیم زیادہ مؤثر اور قوم کی تعمیر و تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ملک نے ذریعہ تعلیم کون سی زبان میں ہو کو اپنے لیے مسئلہ نہیں سمجھا، جبکہ دوسری طرف ہمارے ملک میں صورتحال اس کے یکسر مختلف ہے۔ کئی اشرے گزر جانے کے باوجود ہم ابھی تک یہ طے کر نہیں سکے کہ ہم اپنی قوم کے بچوں کو ان کی قومی زبان میں تعلیم دیں یا انگریزی زبان میں۔ اس کے بعد اقتباس نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ پہل صوفیاء کرام اور علماء اعظام نے اس کی طرف توجہ دی اور اسے بر صغیر ہند و پاکستان میں تبلیغ دین کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا، اور پھر اپنی تعلیمات مریدوں کی تربیت اور تصنیف و تالیف میں اختیار کیا۔ رفتہ رفتہ اس نے فارسی کے مقابلے میں آنکھیں کھولیں۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کہتے ہیں کہ اردو کی سرپرستی پہل صوفیاء کرام اور علماء کرام نے انجام دی۔ صوفیاء کرام نے اپنے مسلک کی تبلیغ کے لیے مقامی زبانوں کا استعمال کیا۔ انہوں نے اپنی تعلیم اور تبلیغ کے لیے اردو میں کتابیں لکھیں۔ اپنے وعظ میں بھی دینی خیالات کا اظہار اردو میں کرتے تھے۔ اس طرح اس طبقے نے پہل اردو کے نشو و نما میں حصہ لیا، لیکن اس کا اثر ایک مخصوص طبقے تک ہی محدود رہا۔ مرکزی حکومت کے کمزور ہونے سے مقامی زبانوں کو ترقی کا موقع ملا جو کافی عرصے تک رکا ہوا تھا۔ اردو بھی ان زبانوں میں سے ایک تھی۔ اردو کو فارسی سے بہت قریب رہنے کا موقع ملا تھا۔ پھر وہ وقت بھی نصیب ہو گیا جب اردو ہر طرح کے خیالات کو نظم و نثر میں پیش کرنے پر قادر ہو گئی اور فارسی کے مقابلے میں اپنی حیثیت منوانے لگی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اقتباس نمبر 3 کی طرف۔ آج بھی ہمارے ملک کے بہت سے نادان دوست کہتے ہیں کہ اگر اس قوم نے انگریزی زبان کا سایہ عاطفت چھوڑا تو یہ قوم یتیم ہو جائے گی، جاہل رہ جائے گی، دنیا میں کوئی اس کی بات نہ پوچھے گا، بین الاقوامی حلقوں میں اس کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ انگریزی کو چھوڑ کر یہ قوم ذہنی اعتبار سے مفلس ہو جائے گی۔ علوم و فنون کا جو ذخیرہ انگریزی میں ہے اور اس میں روز بروز جو اضافہ ہو رہا ہے، یہ قوم اس سے محروم رہ جائے گی۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ہمارے ملک میں پڑھے لکھوں کا ایک طبقہ انگریزی سے بے حد مروب ہے۔ انہوں نے اپنی کج فہمی سے یہ سمجھ لیا ہے کہ انگریزی کو ترک کر کے قومی زبان میں تعلیم دینے سے قومی ترقی ممکن نہیں ہوگی۔ انگریزی زدہ طبقہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے
کہ اس زبان میں مروجہ علوم اور فنی اصطلاحات کا سرمایہ بہت کم ہے، جبکہ انگریزی زبان علوم و فنون کے ذخیرے سے مالا مال ہے۔ چنانچہ جب بھی اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کی بات ہوتی ہے، ان کی طرف سے مخالفتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مسلسل راگ الاپا جاتا ہے کہ ایسی زبان جو فنی و سائنسی علوم کا ذخیرہ نہ رکھتی ہو کو ذریعہ تعلیم بنانا غیر مفید ہے۔ بے بنیاد خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ بین الاقوامی طور پر بھی ہماری حیثیت متاثر ہوگی۔ چلتے ہیں اقتباس نمبر 4 کی طرف۔ دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی زبان ہو جو اس باب میں اردو کا مقابلہ کر سکے۔ اس میں نئے الفاظ کے قبول کرنے کی بڑی صلاحیت ہے اور اپنی ساخت اور مزاج کے باعث غیر زبانوں کے الفاظ اور اصطلاحات بھی اس میں بلا تکلف گھل مل جاتے ہیں۔ اس لیے اگر اس کو جدید علوم و فنون کی تعلیم اور تدریس کے لیے اختیار کیا جائے تو یہ اس فرض کو ادا کر سکتی ہے۔ اس اقتباس کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ اردو کی خاصیت ہے کہ وہ دوسری زبانوں کے الفاظ بآسانی اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ اس کا مزاج ہی ایسا ہے کہ نئے الفاظ شامل ہو کر ایسے گھل مل جاتے ہیں جیسے اس کے اپنے ہوں۔ یہی حال علمی و فنی اصطلاحات کا ہے۔ جدید علوم کی تدریس کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ زبان اصطلاحات اور علمی بیان کے اظہار پر قادر ہے کہ نہیں۔ اردو اس معیار پر پورا اترتی ہے اور اس بات کی اہلیت رکھتی ہے کہ اسے ذریعہ تعلیم بنایا جائے۔ اس کے بعد اقتباس نمبر 5۔ جو لوگ ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ قومی زندگی میں قومی زبان کی کیا اہمیت ہوتی ہے، انہیں خلوص کے ساتھ اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ کام صرف چند ادارے پورا نہیں کر سکتے، نہ محض حکومت کی اعانت اور سرپرستی ان مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ یہ مسئلہ اسی طرح حل ہو سکتا ہے کہ اسے ایک قومی تحریک کی طرح چلایا جائے۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں اس اقتباس کی تشریح کی طرف۔ جو قوم اپنی قومی زبان کو ذریعہ تعلیم کے طور پر نہیں اپناتی، اس کے نونہالوں میں وہ قومی کردار پیدا نہیں ہو سکتا جو اس قوم کے عزائم اور اس کی امنگوں کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قومی زبان کو قومی زندگی میں اس کا صحیح مقام دینے سے ایک ملک میں رہنے والے مختلف طبقوں میں فکر و ذہن کی یکسانی پیدا ہوتی ہے، اور فکر و ذہن کی ہم آہنگی ہی قومی وحدت کی بنیاد ہے۔ جو لوگ اس سچائی سے واقف ہیں انہیں چاہیے کہ اخلاص و ایثار کے ساتھ قومی زبان کی ترقی اور فروغ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ کسی ایک فرد یا ایک ادارے کے کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ حکومت کی اعانت اور سرپرستی بھی اس کے لیے درکار ہے۔ اردو زبان کی ترویج کے لیے کی جانے والی کوشش کو اپنا مقصد واحد بنانا ہوگا، جبھی بہتر نتائج مل سکیں گے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔